لیکن ظلم اس پر یہ ہے کہ مخالفین اور معاندین احمدیت آپ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں طرح طرح کی لغو اور جھوٹی باتوں کو مشہور کرتے ہیں. آپ سے ہم یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے آخری امام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کہاں اور کن حالات میں ہوئی؟ صاحب، یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے جس کو بہت بڑھا چڑھا کر ہمارے غیر احمدی احباب بہت ہی غلیظ اور رقیق قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اور بلا وجہ ایک ایسی بات بیان کرتے ہیں جو سراسر ظلم اور ناانصافی ہے. اس سوال کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات کس جگہ پر ہوئی. یہ لوگ جو الزام لگانے والے ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، ہر قسم کی شرافت کی بات کو چھوڑتے ہوئے اپنی طرف سے بنا کر بیان کرتے ہیں کہ ان کی وفات نعوذ باللہ بیت الخلاء میں ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ اس اعتراض کا اور اس الزام کا اور اس بہتان کا کیا ان کے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا کوئی گواہ ہے جو یہ کہہ سکے کہ واقعی ایسی بات ہوئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم یعنی اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے کہ ہماری زبان سے کوئی سخت لفظ نہ بیان ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں یہ ایسا افطرا ہے جس کی کوئی بھی بنیاد نہیں. ایک ایسا الزام ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی عینی شاہد اور گواہ نہیں ہو سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا اور کبھی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ بات امر واقع ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے موقع پر جو عینی گواہ تھے، آپ کے خاندان کے افراد اور آپ پر جانثار کرنے والے اپنے صحابہ کرام، ان سب کی متفقہ یہ شہادت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اپنے بستر پر ہوا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی بات جو کہے گا حقیقت میں کلیتاً غلط بیانی ہے. تو اس سے زیادہ کوئی الفاظ میں سخت نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ اگر دوسروں کو ہمارے جذبات کا احترام نہیں تو کم از کم ہمیں شرافت کی زبان میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ان کے لیے دل آزاری کا موجب ہو. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ پہلے کچھ وقتوں میں اس قسم کی بدزبانیاں کرتے رہے ہیں اور یہ الزام لگاتے رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے ان لوگوں کو پکڑا اور اسی قسم کی سزا ان کو دی گئی جس قسم کی سزا انہوں نے یہاں پر منسوب کرنے کی کوشش کی. تو آئندہ کے لیے بھی لوگوں کے لیے سبق ہے کہ غلط بات تو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں. جھوٹ سب سے زیادہ ذلیل گند ہے جو کبھی انسان کوئی کھا سکتا ہے. اس لیے اس قسم کی بات سے اجتناب کرنا چاہیے جو کلیتاً بے بنیاد اور سراسر بہتان پر مبنی ہے. یہ تو اس کا پہلا حصہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جیسا آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہ زندگی کے آخری لمحے تک آپ خدمت دین میں مصروف رہے. آپ نے آخری کتاب پیغام صلح لکھی ہے، جو آخری کتاب تھی وہ اس عرصے میں آپ نے لکھی. پھر اس کے بعد وفات سے ایک دن پہلے بھی آپ نے لاہور کے روسا کے سامنے پیغام حق پہنچایا. آپ کی اس وقت تک مصروفیت رہی. اس انتہائی دن رات کی مصروفیت کے نتیجے میں جو لوگ صاحب تجربہ ہیں یا میڈیکل امور سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسان کو اس کے سلسلے میں اس کے نتیجے میں انتہائی کمزوری ہو جاتی ہے، اور جب دماغی کام کیا جائے تو اس کا اثر بعض اوقات اسہال کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ کیفیت تھی انتہائی شدید دن رات محنت کرنے کے نتیجے میں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اسہال کی تکلیف تھی، جس کے نتیجے میں آپ کو بار بار بیت الخلاء جانا پڑتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں کمزوری ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر میں یہ نکاحت اپنی انتہا کو پہنچی اور آپ کا وہاں پر وصال ہوا. اب جب وصال ہوا تو میں بات کو لمبی ہے اس کو ذرا مختصر کرتے ہوئے، لاہور میں 26 مئی 1908 کو جب آپ کا وصال ہوا 10:30 بجے کا وقت تھا. جو جانثار صحابہ تھے، خاندان کے افراد تھے، حضرت ام المومنین اور باقی، ان کی جو کیفیت تھی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت یہ کوشش کی گئی کہ فوری طور پر جنازے کو قادیان لے جایا جائے، اور اس کے لیے تیاری شروع کر دی گئی. جس وقت وصال ہوا اس کے چند لمحے کے بعد جب صحابہ کو ایک لحاظ سے ہوش آئی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، تو فوری طور پر چند صحابہ جن میں شیخ رحمت اللہ صاحب اور بعض اور صحابہ شامل تھے، وہ ان ڈاکٹر صاحبان کی طرف گئے تاکہ ان سے ایک باقاعدہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے. تو ڈاکٹر سدرلینڈ جو گورنمنٹ میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے
اور حضور علیہ السلام کے اس وقت معالج تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا جس میں یہ ذکر کیا کہ اس حال کی تکلیف کی وجہ سے انتہائی کمزوری کے نتیجے میں آپ کا وصال ہوا، اور یہ ان کا جو ان کے معالج تھے ان کی رائے تھی۔ اس کی بنا پر جو سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا، وہاں اس وقت لاہور میں سول سرجن تھے ڈاکٹر جلنگم ان کا نام ہے، انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ اپنے دستوں کے ساتھ جاری کیا۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ لے آئے کیونکہ بہر صورت وفات ہوئی ہے، باہر کی جگہ پہ سفر ہے، تو ایسے سرٹیفکیٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب ایک طرف یہ کارروائی ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، دوسری طرف یہ نظارہ بھی دنیا نے دیکھا کہ جہاں پر شرفاء نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر باوجود اختلافات کے اپنے شدید افسوس کا اور تعزیت کا اظہار کیا، وہاں پر بعض ایسے اوباش لوگ بھی تھے جنہوں نے اس موقع پر بہت خوشی کا اظہار کیا، گویا نعرے لگائے، بغلیں بجائیں کہ دیکھیں جی یہ کام ہو گیا، اور بہت اپنے کہتے ہیں کہ اندرونی بغض کا اظہار کیا، اور ایک ایسا مظاہرہ کیا جو ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی برے نمونے کے طور پہ تاریخ عالم میں محفوظ رہے گا۔ بہر صورت یہ بات ہوئی، جنازہ جب تیار ہوا بعد دوپہر اسٹیشن پر لایا گیا۔ جب اسٹیشن پر لایا گیا تو وہاں پر ان لوگوں میں سے جو مخالفت کرنے والے تھے اور احتجاج کرنے والے تھے، ان میں سے کسی نے جا کے اسٹیشن ماسٹر کو یہ کہہ دیا کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات تو ہیضے کے ساتھ ہوئی ہے، یہ ایک وبائی مرض ہے، اور ملکی قانون ہے کہ اگر وبائی مرض سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، ملکی قانون میں منع ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے الزام یہ لگا دیا، حالانکہ اس زمانے میں لاہور میں اس وبا کا کوئی نام و نشان نہیں، اور کوئی شخص بھی لاہور میں اس وبا سے فوت نہیں ہوا، لیکن بہر صورت انہوں نے ایک بات بنا لی تاکہ اس میں کوئی روک پیدا ہو جائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹیشن ماسٹر نے اگرچہ بوگی بک کی گئی، جنازہ رکھنے کے لیے سب کچھ ہوا، اس نے اس کو آگے اس کی منظوری دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو یہ اطلاع ملی ہے۔ اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کام کہ جو ہی جب ان لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوا تو شیخ رحمۃ اللہ صاحب اور باقی صحابہ جو موجود تھے انہوں نے فوراً وہ سرٹیفکیٹ اسٹیشن ماسٹر کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیں کہ یہ وفات ہے، اس میں ہرگز ہیضے کا ذکر نہیں، کسی وبائی مرض کا ذکر نہیں، بلکہ یہ ذکر ہے کہ انتہائی کمزوری کی وجہ سے جو اس سال کے نتیجے میں تھی آپ کا وصال ہوا، اور یہ عام مرض ہے جس پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ چنانچہ اسٹیشن ماسٹر نے دیکھا اور فوری طور پر اس نے بوگی کی بکنگ کر دی اور جنازہ وہاں سے روانہ ہوا اور چلا گیا۔ اب یہ ہے ساری صورتحال جس پر یہ دو اعتراض کیے گئے، جس کا ایک کا میں پہلے جواب دے چکا ہوں، دوسرے کا خلاصتاً جواب یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ وبائی مرض سے ہیضے سے آپ کی وفات ہوئی اور یہ ان کے لیے موجب اعتراض ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اسی قسم کا بیان لکھا تھا کہ اگر کوئی جھوٹا ہو تو اس قسم کی بیماری سے اس کی وفات ہو، یہ بات قطعاً ثابت نہیں، اور وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو اس موقع پر حاصل کیا گیا، جو جماعت کے ریکارڈ میں موجود ہوتا ہے اور اسی کا حوالہ دیا گیا اور اسٹیشن ماسٹر کو دکھایا گیا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی وفات ہرگز اس وبائی مرض سے نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ کا جنازہ باقاعدہ ریلوے کے قوانین کے مطابق بک ہو کر لاہور سے امرتسر سے بٹالے تک ٹرین میں گیا۔ یہ واقعہ اپنی ذات میں ثابت کرتا ہے کہ یہ مخالفانہ الزام ہے جس کی ہرگز کوئی حقیقت اور کوئی بنیاد نہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے امام صاحب۔